کہ جو فیب 1974 میں ایک سمٹ ہوا تھا OIC کا سیکنڈ سمٹ لاہور میں، جی جی اس کے بعد جتنے بڑے رہنما تھے اسلامی سیاسی رہنما، آپ معمر قذافی کو لے لیں، آپ اس کے بعد بھٹو کو لے لیں، ان کا انجام یہی ہوا. آپ صدام حسین کو لے لیں، آپ سعودی عربیہ کے شاہ فیصل کو لے لیں، آپ مجیب الرحمان کو لے لیں جو اپنا بنگالی تھے، سب کے سب کو مار دیا گیا. غیر فطری اموات تھی ان کی. ہے وجہ کیا ہے؟ وہ اسلامی اتحاد بن رہا تھا جس کی قیادت جو ہے وہ پاکستان اور سعودی عربیہ کر رہے تھے، اور لیس دین 10 ایئرس کے اندر 2 کی لیڈرشپ مار دی، 3، اور اس کے بعد قذافی کا انجام اور جو صدام حسین کا وہ آپ کے سامنے ہے. سیریا میں جو کچھ ہوا، سیریا کے اندر آپ ابھی میں نے کہا نا 25 سال کے اندر مسلم کنٹریز کو دیکھ لیں، جن ملکوں کا 9/11 سے لینا دینا نہیں تھا ان کو تباہ کر دیا گیا. ابھی دیکھ لیں 2011 میں عرب سپرنگ کا دیکھیں، یہ بھی نا ایک سارے کا سارا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ عوام کے نام کے اوپر رجیم کو ٹاپل کرتے ہیں. مصر کے اندر عرب سپرنگ کے بعد طارق صاحب وہاں کے اوپر گروپ آتا ہے اخوان المسلمین، اس کو کس طریقے سے محمد مرسی کو جیل میں ڈال کے مار دیا جاتا ہے اور پھر آرمی وہاں کے اوپر قبضہ کر کے آ جاتی ہے. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو میرے خیال میں ہمارے ناظرین کو گوگل کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ٹرم پولیٹیکل اسلام. اسرائیل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلم ریاستیں جہاں پہ حکومتیں اپنے آپ کو اسلام کے کانٹیکسٹ کے اندر پورٹرے کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور سیکولر نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے اصل خطرہ ہیں. جبکہ خود وہ کیا ہیں؟ خود زائنزم کے کانٹیکسٹ کے اندر مذہب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور امریکہ میں ٹیڈ کروز کہتا ہے کہ اگر میں زائنسٹ نہ ہوتا تو میں سینٹ کا پارٹ ہی کبھی نہ بنتا. وہ مذہب کے ساتھ ساتھ ریاست کو جوڑ رہے ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں الگ الگ ہو جاؤ، سیکولر ہو جاؤ. اور یہاں پہ جو گروپس ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام کو جو ریاست ہے اسے سیکولر ہونا چاہیے. دیکھیں یہ کس کو ٹکوسلا. میں ہیومن رائٹس پڑھ کے آؤں، ہمیں جا کے وہاں پہ وہ ہیومن رائٹس پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ اپنے ملک کو سارا پیسہ ہیومن رائٹس پہ لگائے اور ملٹری بلڈ اپ اپنا نہ کرے اور اپنے آپ کو اس طرح شوکیس نہ کرے. یاد رکھیں اقبال اس خطرے کو بڑی جلدی بھانپ گئے تھے، اور اسی لیے اقبال کی شاعری جو ہے وہ آیت اللہ علی جو خامنائی ہیں وہ پڑھتے نظر آتے تھے، علی احمد شریعتی پڑھتے تھے اور خمینی پڑھتے تھے. انہیں اچھی طریقے سے ادراک تھا، اور میرے خیال میں وہ شعر ہے، شاید کمی پیشی معاف ہو اس کے اندر، کہ وہ اقبال کا شعر ہے کہ وہ جس نے میں اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ وہ جس نے صحراؤں سے اٹھ کے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، قدسیوں سے میں نے سنا ہے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. وہ تہران کو سمجھتے تھے کہ کاش یہ مشرق کا جنیوا ہوا ہے. آپ چیک کر کے دیکھ لیں تب ایران کس کے ہاتھ میں تھا؟ یہ پہلویوں کے ہاتھ میں تھا، تب تو کوئی ایسا سین ہی نہیں تھا. تو میرے خیال میں مسلم ورلڈ کو لیڈ کرنے کی کیپیسٹی جو ہے وہ ایران کے ہاتھ میں ہے. ابھی طارق صاحب آپ اپنا موبائل اگر ہم ناظرین کو ہم دونوں دکھائیں تو ہمارے سٹیٹس جو ہیں آیت اللہ علی خامنائی کی پکچر ہیں، اور اس کیمرے کے پیچھے جو ہمارے بھائی کھڑے ہیں ان کی بھی پکچر یہی ہوگی. یاد رکھیں پاکستان جو مرضی کہے، گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، لیکن عوام جو ہے اسے شیعہ ورلڈ کا لیڈر ڈکلیئر نہیں کرتی. وہ اسلام کے لیڈر تھے، اور اسی لیے ہماری ڈی پیز وغیرہ جو ہیں اور ہمارے جتنے لوگ ہیں اصل لاہور میں، اور دیکھیں کس نوعیت کی شدت کے ہوئے. اور افسوس کیا ہے طارق صاحب، OIC نے کوئی کنڈیمنیشن جاری نہیں کی ان سے متعلق ہے. انتہائی افسوس ہے، اور وہی مجرمانہ خاموشی ہے جو کہ یورپ نے تو کرنی تھی. ہے آپ GCC کنٹریز پہ اٹیک کے لیے مشترکہ اعلامیہ نکالتے ہیں، لیکن یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ OIC کے اندر ایران حصہ نہیں، کہ ایک انجسٹ وار ویج کر کے وہاں کے اوپر اتنی بڑی لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر دیا جاتا ہے. اور آپ کا رویہ بتاتا ہے کہ 1300 سال پہلے کا جو میدان تھا کربلا کا، مجھے لگتا ہے آج ہمیں نظر آتا ہے یہ لیوڈ ریئلٹی ہے کہ اس زمانے کے اندر کیا تھا. تو میرے خیال میں کسی مسلم لیڈر کو تو، یا کسی مسلم جو ہماری نیشن ہے اس کو تو حر کا کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل ایسے. اچھا سر، ایران کے اندر فوجی اسٹیبلشمنٹ اور جو مذہبی قیادت ہے اس کے درمیان طاقت کا توازن کیا ہوگا، یا اس پہ بھی کوئی بحث ہوگی یا نہیں؟ جو ابھی ٹیئر چل رہی ہے وہ اس کو لے کے چلے گی؟ جی میرے خیال میں اسی لیے IRGCC کے اینڈ کے اوپر خبریں آ رہی ہیں کہ IRGCC چاہتی ہے کہ جلدی انہیں بتایا جائے کہ اگلا لیڈر کون ہوگا، کیونکہ وہاں کے اوپر نو ڈاؤٹ ایک ایلیمنٹ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ فرکشن ہو، اور وہ فرکشن یہی ہو کہ وہ IRGCC کنٹری کے اوپر حاوی ہو جائے، اور وہ جو ایک دوسرا کلیرکس کا گروپ ہے وہ کہیں پس پردہ چلے جائے. اگر امریکہ اسی تیزی کے ساتھ آپریشن کو آگے بڑھاتا ہے اور جنگ کو طول دیتا ہے تو مجھے لگتا ہے IRGCC اپنے ہاتھ میں پوری کمان لے گی ہے، اور اس کے لیے بڑا مشکل ہے. دیکھیں جنگ کے اندر بار بار اس ٹیئر کو انگیج کرنا، مذاکرات جو ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیسیژن میکنگ کا میکانزم فوری طور کے اوپر ایکٹیو ہونا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ IRGCC اس جنگ کے اندر نمایاں رول جو ہے پلے کرنے کے بعد
حاوی ہوگی وہاں پہ ڈیسیژن میکنگ کے میکانزم کے اوپر بھی ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب تک مسعود پزیشکیان وہاں کے اوپر موجود ہیں اور ایک پورا حاوی نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ وہاں پہ نا گارڈین کونسل ہے, اس کے ارکان ہیں, اس کے بعد ایکسپرٹس اسمبلی ہے, اس کے اتنے زیادہ ارکان ہیں. تو مجھے لگتا ہے جو وہاں کے اوپر کلیریکل سسٹم بلڈ کیا گیا ہے اسے بالکل میں منظر سے ہٹتا ہوا تو نہیں دیکھتا. لیکن IRGCC جس کے ہاتھ میں یہ دیکھیں ساری جنگ کی جو اینڈ گیم ہے اگر ایران کے اینڈ سے دیکھیں تو وہ IRGCC کے ہاتھ میں ہے. اور یہاں پہ ہم بتا دیں IRGCC کیا ہے, یہ پاسداران انقلاب کا ایک وہ گروپ ہے جو 79 کے بعد بنایا گیا, جو ریگولر آرمی کے پیرلل آرمی ہے. یہ الگ آرمی ہے پاسداران انقلاب, اور جو ریگولر آرمی ہے وہ الگ ہے. اور پاسداران انقلاب کے ساتھ ایک اور ونگ جڑا ہوا ہے جسے کہتے ہیں بسیج. وہ رضاکاروں کا وہ گروپ ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ 10 لاکھ سے لے کے 15 لاکھ ہیں. اور یہ 2000 جو ابھی جنوری کا سٹارٹ تھا 26 میں, اس میں جو مظاہرے روکے گئے اس کے اندر بسیج کا نمایاں کردار ہے. تو سسٹم جو جیسے میں نے آپ کو کہا نا اتنا زیادہ آپس میں انٹیکٹ ہے کہ جسے امریکہ یورپ جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ دنیا کے سامنے شو کیس کیا جائے, سب میں کمزوری دکھانا چاہتے ہیں. کوئی تو فیورٹ ہوگا امریکہ کا جسے کٹ پتلی کا کام لے لیں. امریکہ کا فیورٹ وہی ہے جو امریکہ میں ٹائیں اپنی سیدھی کر رہا ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ میرا جو ہے نا جس کو ملک بدر کیا گیا. دیکھیں وہاں پہ کوئی آرگنائزڈ قسم کا گروپ نہیں ہے جو کہ امریکہ جس کی فیور کرے. وہ ضرور یہ چاہتے ہیں کہ ہارڈ لائنر جو ہیں ان کی وہ ٹیئر ختم کر دی جائے تاکہ بعد والے جو ہیں وہ کمپرومائزنگ سچویشن کے اوپر آ جائیں. ابھی کل میں پڑھا تھا ٹائمز آف اسرائیل, وہاں پہ جو ان کے رائٹرز لکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہاں پہ جتنی عوام ہے اس کو ویپن سپلائی کرے, ایک مسلح جد و جہد وہاں کے اوپر کریں. اور مجھے لگتا ہے یہ جو اپنا کنٹینٹ وہاں سے آ رہا ہے, اور دوسری طرف جس طریقے سے ایران کے اندر جو نقشوں کی تبدیلی کا بھی جو ہے وہاں پہ اخبارات بتا رہے ہیں, تو شاید وہ ان ایلیمنٹس کو بھی ایکٹیو کر دیں تاکہ ایران کے اندر ایران کو بلیڈ کرنے کے لیے گروپس کو ایکٹیو کیا جائے, انہیں ویپن سپلائی کیا جائے, جس کی دھمکی دی علی لاریجانی نے. اگر کوئی سیپریٹسٹ گروپ ایران کے اندر اس طرح کا کوئی ایڈونچر کرتا ہے تو ہم اسے سختی سے کچل دیں گے. مجھے لگتا ہے اسرائیل اس آپشن کی طرف ضرور جانا چاہے گا. یاد رکھیں رجیم چینج پوری انسانی تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں, ایئر اسپیس سے نہیں ہوتے. اگر ہونا ہوتا تو 2011 میں نیٹو نے بمبارڈمنٹ کی لیبیا میں, تو لیبیا میں گروپ آ جاتا نا. لیکن سیف الاسلام ابھی 2 ہفتے پہلے قتل ہوئے ہیں, وہاں پہ تو تریپولی ابھی تک ڈس فنکشنل ہے. ایک اور میں آپ کو بتاؤں اسرائیلی کیا چاہتے ہیں. اسرائیلی چاہتے ہیں ہر صورت کے اندر ان کی گورنبلٹی کی کیپیبلٹی جو ہے اسے ختم کر دیا جائے. اور انٹرسٹنگلی میں آپ کو خبر بتاؤں, ابھی خبریں آ رہی ہیں ایران سے, ایران میں وہ جماعتیں جو بائیں بازو کا گروپ ہے, جو آیت اللہ کے سخت خلاف تھے, جو چاہتے تھے کہ حکومت کے اندر وہ شامل ہوں, ان کو بھی قتل کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پہ کوئی گروپ بھی یہ صلاحیت نہ پکڑ سکے کہ وہ تہران کو چلا سکے. یاد رکھیں ایک کمزور اور ڈس فنکشنل تہران اسرائیل کی فیور میں ہے. تو وہ چاہتے ہیں میس اور کیوس چھوڑ کے جائیں. اور جو میں نے پاکستان کی بات کی, ہمارے لیے یقین کریں اگر میس اور کیوس ہمارے بارڈر کے اوپر ہے تو اس کی جو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ جو شعلے ہیں وہ پاکستان میں ضرور آئیں گے. اور مجھے لگتا ہے ہماری عوام جو ہے وہ بھی اس چیز کو گیج کر رہی ہوگی, اور ہمارے ریاستی اداروں کو اچھی طرح سے پتہ ہے 909 کلومیٹر کا یہ بارڈر, افغانستان کا 2400 کلومیٹر کا بارڈر, اور جو مانسٹر ہمارے ایسٹرن سائڈ پہ ہے انڈیا, وہ اس ساری سچویشن کے اندر جو ہے مینوپولیشن اور فائدہ اٹھانے کی ضرور کوشش کرے گا. اور مجھے لگتا ہے جو پاکستان بات کرتا ہے کہ ہم آہنی طور پہ اس چیز کو مینج کریں گے, وہ جانتا ہے کہ آپریشن سندور واقعی ختم نہیں ہوا, صرف اس کو تبدیل کر دیا گیا اس کے فارمیٹ کو. اور وہ فارمیٹ کیا ہے؟ وہ ہے اے سیمیٹریکل وارفیئر. یاد رکھیں ان کی صلاحیت نہیں ہے افغانیوں کی جنگ لڑنے کی. میں طالبان کی بات کروں, اس قبضہ گروپ کی ہے, وہ گریلا وارفیئر کے تھرو مجھے لگتا ہے اربن سینٹر کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو میں نے اور آپ نے ویو دیکھی ہوئی ہے 2005 سے لے کے 15 تک ہے, اللہ نہ کرے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ضرور جو ہیں اپنے سلیپر سیل جو ہیں انہیں یہاں پہ ایکٹیو کریں گے. جی مجھے لگتا ہے یہ بہت زیادہ تشویش کا معاملہ ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں فول پیراڈائز میں رہنا چاہیے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہم تیار ہیں, جبکہ ہم تیار ہیں پوری طریقے سے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ قومیں جنگ لڑتی ہیں طارق صاحب. یہ جو بار بار بات ہوتی ہے نا کہ وہ چائنا کیوں نہیں آ رہا, رشیا کیوں نہیں آ رہا, مجھے بتائیں رشیا کے ساتھ کون کھڑا ہوا؟ پوری دنیا خود جنگیں لڑتی ہیں اور قوم جنگیں لڑتی ہیں. IRGCC نہیں لڑ سکتی. یہ 9.5 کروڑ ایرانی ہے. آپ مجھے طارق صاحب بتائیں پچھلے 24 گھنٹے 48 گھنٹوں سے اوپر ابھی ٹائم ہوا ہے, کوئی ایک احتجاج ہے وہاں کے اوپر؟ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہ تھک گئے ہیں. ایک احتجاج آج ہو رہا ہے طارق صاحب, اور وہ سب سے بڑا احتجاج ہوگا, اور وہ آیت اللہ کے جنازے کی صورت میں ہوگا.